اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمیوں کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان سب کا آپس کا تعلق بھائی بھائی کا ہے، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کریں، بغض کریں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں حسد رکھیں یا کینہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچیں اور لڑائی اور جھگڑے اور فساد سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے آپ کو گمانوں سے بچاؤ، یعنی کسی کے بارے میں گمان کرنا، کسی کے بارے میں کوئی خیال کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں کس طرح سوچنا، کسی کے بارے میں کس طرح کا سوچنا، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ نے کسی پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ہر بندے کے اپنے اعمال ہیں، ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے عیب نکالے، کسی کو رسوا کرے، کسی کو تنگ کرے، یہ کسی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرو، اور فرمایا کہ جس نے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کیا اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے پھر اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے اگر دنیا میں کسی نے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو میدان محشر میں قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ فرمایا کہ جیسا تم دنیا میں کرو گے تمہارے ساتھ اللہ ویسا ہی آخرت میں کرے گا۔ اگر تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے، اچھا سوچو گے، تو آخرت میں تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کریں گے اور اچھا سوچیں گے۔ اللہ مالک بالکل بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کے اوپر تبصرہ کریں، لوگوں کے بارے میں غلط سوچیں، لوگوں کے بارے میں برا سوچیں، بلکہ ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں ہر ایک کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ سب کے سب ہم سے اچھے ہیں اور ہم سب سے برے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی،
وہ لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور اپنے بارے میں ان لوگوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ہم پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کبھی کسی کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کے پاس پیسے دیکھ کر یا جوتی دیکھ کر یا کپڑے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دل میں اس کے بارے میں خیال نہیں لائے تھے کہ یہ چیزیں اس کے پاس سے کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں اور اس کے پاس کیوں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، اسی لیے وہ لوگ کامیاب تھے۔ ایک آدمی کو کچھ لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر، اب پچھلے پکھے چلا دو، پکڑ کر ایک صحابی کے پاس لائے کہ اس نے شراب پی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ان کو شراب پیتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو۔ کہنے لگے مجبوری بھی نہیں، اس نے شوق سے شراب پی ہے۔ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس نے دوائی کی غرض سے پی ہو، کسی بیماری کی وجہ سے حکیم نے یا طبیب نے پلا دی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس نے جان بوجھ کر شراب پی ہے۔ کہنے لگا مجھے اپنی جنت کی فکر ہے، تمہیں اس کی شراب کی فکر۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے ساتھ کیا بڑھنا ہے، میں نے اس سے کیا لینا شراب پیے یا نہ پیے۔ مجھے تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اب بچا لی لینڈ دے، سارے چھڑ دے یار، بچا لی لینڈ دے بٹن، چل ٹھیک اللہ چھڑ دے، اب بچا لی دے یار، بس ہم چھڑتے پکے بھی چل گئے، انہوں چنگی طرح چھڑ دے۔ اللہ مالک بالکل بھی نہیں پسند فرماتا کہ کوئی کسی کے بارے میں برا سوچے، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو کسی کا نگران بنا کر بھیجا کہ تم نے نگرانی کرنی ہے، کوئی غلط کام کرے تو تم نے مجھے بتانا آگے۔ بلکہ اللہ تو یہی فرماتے ہیں کہ اچھا سوچو، اچھا بولو، اور ہر ایک کے بارے میں اچھے خیالات رکھو۔ وہ آتا ہے نا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنگل کی ہرنیاں آیا کرتی تھی، اور ان کے پاس آ کر بیٹھتی، وہ ان کو دودھ پلاتی، ان کو پانی پلاتی، روٹیاں کھلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، اور پھر وہ جنگل کی ہرنیاں واپس چلی جاتی۔ کسی نے آگے تبصرہ کیا کہ ہمیں دیکھ کر جنگل کی ہرنیاں بھاگ جاتی ہیں اور آپ کے پاس آ کر جنگل کی ہرنیاں بیٹھتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی جنگل کی ہرنیوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں پکڑ کر ان کو ذبح کروں گی، بلکہ جب بھی میں نے سوچا تو میں نے ان کے بارے میں اچھا ہی سوچا، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ یہ میرے سامنے آئیں اور ہم ان کو پکا کر کھائیں، جیسی تمہاری نیت ہے ویسے ہی جنگل کی ہرنیوں کا تمہارے بارے میں خیالات ہیں۔ اگر انسان کے خیالات کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں کیسا ہوں، تو انسان کی نظر سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی کہ لوگ کیا ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو اپنی فکر ہوگی، اپنا دل صاف ہوگا، تو پھر انسان دنیا کے اندر سکون والی زندگی گزار سکے گا۔ لیکن جب انسان لوگوں کے بارے میں سوچے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں گمان رکھے گا، لوگوں کے بارے میں گمان لے کر آئے گا، اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں۔
ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ یاد رکھو کسی کے بارے میں گمان کرنا یہ گناہ ہے. یہ اللہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہے ہیں. ولا تجسسوا، نہ تمہیں کسی کی جاسوسی کرنے کی اجازت ہے، کہ تمہیں نہیں حق کسی کو ٹو لگانا یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے کماتا ہے. فرمایا کہ تمہیں اللہ نے یہ حق نہیں دیا. ہاں یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ان کے ملازموں کا کام ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور انسان ٹو اسی وقت کسی کے بارے میں لگاتا ہے جب انسان کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو. کبھی نہیں دیکھو گے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں برا گمان رکھیں، کیونکہ ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے. کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ بچوں نے ماں باپ کے بارے میں برا گمان رکھا ہوگا. بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ استاد شاگردوں کے بارے میں برا گمان رکھے یا شاگرد استاد کے بارے میں. یہ برے گمان انسان کو اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ انسان کو جیلسی ہو، بغض ہو، نفرت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اور پھر انسان اپنا ساڑ پھکنے کے لیے اگلے کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی. فرمایا کہ ایاکم والظن، اپنے آپ کو برے گمانوں سے بچاؤ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَقْرَبُ الْحَدِيثِ، یاد رکھنا کسی کے بارے میں دماغ میں بات بٹھا لینا یہ دنیا کی سب سے جھوٹی بات ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور کچھ صحابہ راستے میں کھڑے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا چہرے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ان کے گھر میں چھوڑا اور واپس آئے اور صحابہ سے بات کی. کہنے لگے کہ یہ میری بیوی ہے، میں ان کو چھوڑ کر آیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتے ہیں. کہا پھر بھی شیطان ہے، دماغ میں بات لا سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہاری غلط فہمی کو دور کر دیا کہ جس عورت کو میں لے کر جا رہا ہوں یہ میری بیوی ہے. تو میرے بھائیو، انسان جیسا خود ہوگا نا، یہ بات یاد رکھیں، ویسا ہی انسان لوگوں کے اوپر رائے قائم کرے گا. خود جیسی اینک ہم لگائیں گے نا، کالی اینک کالی دنیا نظر آئے گی، پیلی اینک پیلی نظر آئے گی، اور اگر سفید اینک ہوگی تو دنیا سفید نظر آئے گی. انسان خود جو ہے چور ہے، ٹھگ ہے، انسان کو ساری دنیا ویسے ہی نظر آئے گی. اور اگر انسان خود صاف ستھرا ہے اور انسان کا اپنا دماغ صاف ہے تو شاید ہی ہے وہ کسی کے بارے میں برا گمان کرے گا. اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کسی کے بارے میں ہماری اچھی رائے کا ہو جانا یہ بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیں. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے تو ایک جنازہ گزرا. تو کچھ صحابہ نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجبت. پھر ایک جنازہ گزرا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جان چھوٹی، اس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا. پھر فرمایا کہ واجبت. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں دفعہ واجبت کہا کہ جس کی تم نے تعریف کی اور تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا. اس لیے میں نے کہا واجبت لہ الجنہ، ایسے انسان کے لیے جنت واجب ہوگی. اور جس کی تم نے تعریف نہیں کی بلکہ کہا کہ اس نے جینا حرام کیا ہوا تھا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے جھگڑا. بعض لوگوں کی یہ طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کو کھاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی کو ہنستا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی کو چلتا پھرتا برداشت نہیں کر سکتے. ان کا کام ہر لمحہ ہر پل لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے. جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جان چھٹی، محلے دار، پڑوسی اور اسی طرح سے جو بھی اس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ دار جو بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صاف قسم کا انسان تھا، یہ ہر وقت ڈانستا تھا، اس سے جان چھٹی. اور فرمایا کہ جس پر زمین والے اس طرح کی گواہی دیں، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی. میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے دماغ کو صاف رکھیں.
اور اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ کسی کے بارے میں کوئی گمان نہ رکھو۔ اگر تمہیں کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی خبر دے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی آدمی آ کر تمہیں کسی کے بارے میں کوئی خبر دے، فرمایا کہ پہلے اس کی تصدیق کر لینا۔ خبر دینے والا یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا بیٹا سچی خبر دے رہا ہے، خبر دینے والا یہ نہ سوچو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، یہ سچی خبر دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی خبر دے رہا ہو، اور تم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ وہ اگلا سچا ہو اور تم ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے بیٹھ جاؤ، اور کل پھر تمہیں اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی کا سامنا کرنا۔ دیکھو میرے اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں، یعنی ایسی باتیں کہ جن کے اندر ہمارے لیے سکون ہی سکون ہے۔ کہ یعنی ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں سب سے برا ہوں اور لوگ مجھ سے اچھے، اور کہا کہ کبھی میرے دل میں اگر یہ وہم آتا بھی نا تو میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا کہ تو نے کون سا اللہ سے جنت کا ٹکٹ لے لیا۔ جب یہ بات میں کرتا اور اسی وقت پھر میں اپنی نظر میں گر جاتا۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی اپنے گناہوں پہ نظر نہ رہے تو دنیا ساری ہی اس انسان کی نظر میں برے، اور جب انسان کی اپنے گناہوں پہ نظر پڑتی ہے تو پھر نظر میں کوئی بھی برا نہیں رہتا، کوئی بھی انسان کی نظر میں برا نہیں رہتا، پھر وہ انسان اپنی فکر میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی 6 مہینے کوشش کی تہجد کی نماز پڑھنے کی، مجھے تہجد کی نماز کے لیے جاگنا آئی۔ کہنے لگے اس کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ آیا تو ایک نوجوان آدمی اکیلا بیٹھا رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہا تھا اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات لے کر آئی کہ یہ دکھلاوے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے، رونا ہی تھا اپنے کمرے میں رو لیتا، یا اس کو رونے کی کیا بات ہے، اس نے دکھلاوے کے لیے یہ کام کیا۔ تو یہ برا گمان اس کے بارے میں آیا، اللہ نے مجھ سے تہجد کی نماز کو چھین لیا۔ اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یاد رکھیں اللہ اس سے پیسے نہیں لیتا، یا اللہ اس سے زمین لے لے، یا اللہ اس کی آنکھوں کی نظریں دور کر دے، یا اللہ اس سے بیمار کر دے، یہ اللہ نہیں لیتا۔ اللہ اس سے اپنی محبت چھین لیتا ہے، اللہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسجد کی نماز چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن کی تلاوت چھین لیتے ہیں کہ ان اعمال کی اس انسان کو توفیق نہیں ہوتی جس انسان سے اللہ۔ اور وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر باچھے پاڑ کر محفلوں میں ان عیبوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ظن المؤمنین خیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں اپنی جو ہے گمان وہ اچھے رکھو، جتنا ہو سکے فرمایا کہ اپنے گمان جو ہے وہ تمہارے لیے لوگوں کے بارے میں کم سے کم اچھے رکھنا ضروری ہے، اور جب تم لوگوں کا بھلا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ جائیں اور جا کر فلانے آدمی کے میں نے پیسے دینے ہیں اور میں دے نہیں سکتا، مجھے ٹائم لے دو۔ حالانکہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جوتی پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔
اور وہ کہنے لگے کہ آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس روضہ مبارک والے نبی سے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے کام آ جائے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اور ہماری یہ طبیعت بن گئی ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کسی کے کام آنے پہ ثواب کیا ملے گا، کسی کو پانی پلانے پہ ثواب کیا ملے گا، کسی کو کھانا کھلانے پہ ثواب کیا ملے گا، کسی سے مسکرا کر. یعنی دیکھو یار، فرمایا کہ 2 مسلمان ملتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مسکرا پڑتے ہیں اور مسکرا کر اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتے. اور اگر آپس میں مسلمان نہیں بولتے، یا 2 بھائی نہیں بولتے، یا بہن بھائی نہیں بولتے، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، تو یاد رکھیں مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کی عبادت بھی اس انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تسبیحات پھیر لیں تو کافی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کو 2 دن اللہ کے اور میرے پاس میری امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. پیر کے دن اور جمعرات کو یہ 2 دن ہوتے ہیں جب ہمارے پاس میری امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے اعمال کو روک لیا جاتا ہے جو زمین پہ فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. اور بغض کب آئے گا؟ جب یہ خیال کسی کے بارے میں بیٹھ جائے گا، جب سوچ اچھی ہوگی، سوچیں گے اچھا. یعنی ایک آدمی جو ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، بلکہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں ایک عالم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری تربیت کریں. کہا کہ تو نے روزانہ بازار میں جا کر ہر دکاندار کو یہ کہنا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، ہر دکاندار کو کہنا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. کہا کہ کئی سال میری یہ پریکٹس ہوئی کہ میں کہتا گیا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. پھر کہا کہ اب جاؤ ان لوگوں کو جا کر کہو کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھا کرو. کہنے لگا کہ میں پہلے دکاندار کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، تو اس نے جوتا اٹھا لیا اور میری چہرے کی طرف مارنے کی شروع کیا. تو مجھے غصہ آیا کہ میں نے کہا اس کی ایسی تیسی. پھر فوراً دماغ میں ایک زبان پہ یہ بات تھی نا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. جب انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کبھی اس پہ غصہ نہیں آئے گا، کبھی انسان اس کی طرف برا نہیں سوچے گا. تو اس لیے بھائیو، اپنے خیالات اچھے رکھو، ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچو، ہر انسان ہم سے بہتر ہے. جب تک ہم جنت میں چلے نہیں جاتے اور ہماری موت کلمہ طیبہ پہ پکی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھ سکتے. ہر وقت ڈرتے رہو، ہر وقت اپنی فکر میں رہو کہ پتہ نہیں ہمارا مرنا کیسا ہوگا، ہماری موت کیسی ہوگی. اگر یہی فکر کریں گے تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھی آگے ہو کر سنتے رہو.